محدث ہیں اچھا ہے باقاعدہ ان کے پاس ہر کتاب کی پہلی حدیث لکھی ہوئی ہے اور نیچے انہوں نے دستخط کا وہ کیا ہوا ہے ہر پہلی حدیث ہر کتاب کی اور وہ دیکھیں گے بھی کوئی ہیں تو بس آ جائیں گے مختلف ملکوں کے شامی ہوں گے یمنی ہوں گے مدینہ والے ہوں گے وہ ہمیں یاد تو وہ پھر فوراً پہلی حدیث سناتا جائے گا ہر کتاب کی ہر کتاب پہلے حدیث مسلم شریف کی بخاری شریف کی وہ لکھی ہوتی ہے بعد میں کہتے ہیں میں اجازت دے تو پھر نیچے دستخط کرا لیں بہت زیادہ عربوں کا اس کا بڑا اہتمام ہے صنعت کا ابھی بھی یمن کے وہ آگے تھے پتہ نہیں حج میں کہاں دیکھ لیا ڈاکٹر بھائی سے پوچھا شیخ ان کا حدیث کا محدث ہے پھر اگلے دن 2 علماء نوجوان تھے یمن سے حج کے لیے آئے تقریباً 50 آدمیوں کے لیے اجازت لی انہوں نے جو پیچھے بھی تھے ان میں سب مشائخ ہیں خواتین بھی تھی حفاظ عالمات ہیں یہ وہ ان سب کے لیے اجازت دستخط کرائے اور حدیث سے بڑی پہلے میں نے سب کو اجازت تو پھر ضرورت محسوس کر رہے تھے کافی عرصے سے جس کا بہت رواج ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے حدیث شریف کے ایسی محفلیں ہونے لگیں جہاں پوری حدیث پوری کتابیں 3 دن میں ختم کرتے بخاری شریف پر 3 دن میں ہاں جی سرد حدیث جو پہلا پرانا طرز تھا پہلا طرز یہی تھا کہ سرد حدیث کی حدیث پڑھتے جاتے تھے استاد سنتا جاتا تھا یہ ہوتا تھا بعد میں جب فتنے بڑے ہندوستان میں اور یہ انگریزوں کی پشت پناہی سے مختلف فتنے نکلے پھر بات کی ضرورت ہوئی کہ حدیث شریف جو ہے اس سے استدلال کر کے ان باطل فرقوں کا جواب دیا جائے تو پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی کہ اس کی شرح کریں بھی یہ دیکھو ہمارے فلاں مسئلے کی دلیل ہے یہ فلاں کی دلیل ہے فلاں کی دلیل ہے اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو بظاہر مخالف نظر آتی تو اس کی تعویل کی پھر اس فن کو سید انور شاہ صاحب نے اور آگے پھیلایا وہ تو چونکہ پورا کتب خانہ تھے اس کے بعد یہ حدیث پر بحث شروع دور حدیث پہلے دور حدیث میں نہیں ہوتا تھا سرد ہوتا تھا یہ بخاری شریف ہے تو پورے دن بخاری شریف استاد کے سامنے شاگرد پڑھے مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی پھر مسلم شریف شروع کریں تو سال میں اس طرح ساری کتابیں ہوتی تھی سرد حدیث اس کہتے یعنی مسلسل پڑھنا خود ان میں استعداد ہوتی تو سمجھ لیتے تھے حدیث کا معنی کیا مطلب کیا دورے کا مطلب یہ دورہ ہی ہوتا تھا لیکن اب دورے میں جو تشریحات شروع ہوئی تو یہ اس وجہ سے دیکھوں گا حدیث شریف جو ہے نا وہ استدلال میں بالکل واضح ہوتی ہے قرآن مجید میں تو ہر فرقہ اپنے مطلب کی بات نکال ہے کیونکہ اس میں اجمال ہے قرآن متن ہے اور اس میں اجمال ہے اور حدیث اس کی شرح ہے اور اس میں تفصیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے جب کسی سے بحث کرو تو حدیث شریف سے کرو قرآن کو اپنا معنی نکال لے گا قرآن میں یہ تو ہے زکوٰۃ دو لیکن زکوٰۃ کی تفصیل کیا ہے وہ تو نہیں اگر وہ زکوٰۃ کا اپنے مطلب کا معنی نکال بھی زکوٰۃ کا معنی تو نما ہے کہ جو زائد چیز ہے وہ دے دو زکوٰۃ کا معنی تو ٹیکس ہے وغیرہ وغیرہ یہ حدیث میں تفصیل ہے اس کی بھی زکوٰۃ کس طرح ادا کرتے چلو بس کرو